بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 مئی 2020 بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس 15% مہنگائی الاؤنس معطل۔ سعودی وزیر خزانہ و قائم مقام وزیر اقتصاد و منصوبہ بندی محمد الجدعان نے کرونا وائرس کے اقتصادی اثرات سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ نئے اقدامات کے تحت سعودی ویژن 2030 کے متعدد پروگرام اور بڑے منصوبوں کے لیے بجٹ کم کر دیے گئے، جبکہ مہنگائی الاؤنس 1 جون سے معطل کرنے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% کی بجائے 15% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب جاری بیان میں وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام سرکاری ملازمین، وزارتوں، محکموں اور کارپوریشنوں، اتھارٹیز، مراکز اور سرکاری پروجیکٹس پر کام کرنے والے ایسے تمام افراد جو سول سروس قانون کے تحت نہیں آتے کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق کمیٹی کو 30 دن کے اندر سفارشات پیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ محمد الجدعان نے بتایا کہ ملک عالمی وبا کرونا کے سنگین بحران سے گزر رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے مطابق ملکی معیشت کو بحران سے بچانے اور اسے مالیاتی اور اقتصادی اثرات سے کم خسارے کے ساتھ نکالنے کے لیے بعض اقدامات ضروری ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے زور دے کر کہا کہ نئے اقتصادی اقدامات طبی، سماجی، اقتصادی اور منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے پہلے سے کیے جانے والے اقدامات کا تسلسل ہیں۔ حکومت بحران کو شدید بننے سے روکنے کی خاطر مقامی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور معیشت کے تحفظ کے لیے پیشگی ضروری اقدامات کرتی رہے گی۔ محمد الجدعان نے کہا کہ وبا کے پھیلنے کی وجہ سے عالمی بحران نے سعودی معیشت کو 3 جھٹکے دیے ہیں۔ ان میں سے ایک سرکاری خزانے کی کارکردگی اور اس کے استحکام پر زبردست طریقے سے اثرات ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے ان جھٹکوں سے معیشت کو بچانے کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے مطابق کرونا کے بحران نے تیل کی طلب غیر معمولی حد تک کم کر دی، جس سے تیل کے نرخ متاثر ہوئے اور تیل کی آمدنی جس پر قومی بجٹ کا انحصار ہے انتہائی حد تک کم ہو گئی ہے۔ بحران کے باعث حکومت کو سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت سلامتی کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات کرنا پڑے۔ اس حوالے سے کئی اقدامات کیے گئے جن کا نتیجہ مملکت میں بیشتر اقتصادی سرگرمیوں کی معطلی یا بڑے پیمانے پر کمی کی صورت میں برآمد ہوا۔ اس سے تیل کے علاوہ ہونے والی آمدنی اور شرح نمو بھی متاثر ہوئی۔ محمد الجدعان نے مزید کہا کہ کرونا بحران کے باعث سرکاری بجٹ میں ہنگامی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایسے اخراجات کا اضافہ کرنا پڑا جو بجٹ میں شامل نہیں تھے اور جن کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ حکومت نے صحت خدمات، علاج اور کرونا سے بچاؤ کی استعداد بڑھانے کے لیے شعبہ صحت کو اضافی بجٹ دیے، جبکہ سعودی شہریوں کی ملازمتیں بچانے اور وبا کے اثرات کم کرنے اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے بھی ریلیف فنڈ منظور کرنا پڑے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ ان تمام چیلنجوں کا مجموعی نتیجہ سرکاری آمدنی میں کمی اور قومی بجٹ پر دباؤ کی صورت میں برآمد ہوا۔ صورتحال کا تقاضا ہے کہ اخراجات میں زیادہ سے زیادہ کمی لائی جائے اور تیل کے ماسوا آمدنی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام مالیاتی اقتصادی تبدیلیوں اور ان سے نمٹنے کے لیے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، جس کی بنا پر اعلیٰ قیادت نے ہدایات جاری کی ہیں کہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جو زیادہ موزوں ہوں، جن کا نقصان محدود ہو اور جن کے اثرات معمولی درجے کے ہوں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ متعدد سرکاری اداروں کے اخراجات کی دفعات کی منسوخی، توسیع و التواء، سعودی ویژن کے متعدد پروگراموں اور رواں سال کے بڑے منصوبوں میں کمی کر کے 100 ارب ریال حاصل کر لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا کے 1966 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 41,014 ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ کل مریضوں میں سے 38% سعودی شہری ہیں جبکہ باقی غیر ملکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 149 مریضوں کی حالت نازک ہے، وہ ICU میں زیر علاج ہیں۔
صحت یاب ہونے والے نئے مریضوں کی تعداد 1280 ہے، جبکہ شفا یابی حاصل کرنے والے کل مریض 12,337 ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 9 مریض ہلاک ہوئے، جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 255 ہے۔ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں مزید کمی کرے گا۔ سعودی عرب نے جون سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت توانائی سے ارامکو کو 1 جون سے تیل کی پیداوار میں رضاکارانہ طور پر مزید یومیہ 1 ملین بیرل کمی کی ہدایت کی گئی۔ مملکت نے یہ فیصلہ رضاکارانہ بنیادوں پر کیا ہے۔ سعودی عرب نے اپریل میں اوپیک پلس معاہدے کے بموجب تیل کی یومیہ پیداوار میں 48 لاکھ بیرل کی کمی کی ہے۔ جون میں سعودی عرب 58 لاکھ بیرل تیل یومیہ کم نکالے گا۔ سعودی ارامکو نے وزارت توانائی کی ہدایت پر مئی میں مقررہ ہدف سے کم ہی تیل نکالا تھا۔ وزارت توانائی کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے تیل پیداوار میں مزید کمی کا رضاکارانہ فیصلہ اوپیک پلس معاہدے میں شامل ممالک کو تیل پیداوار میں مزید کمی کی ترغیب دینے کی غرض سے کیا۔ سعودی عرب کا مقصد یہ بھی ہے کہ معاہدے میں شامل تمام ممالک تیل معاہدے کی پابندی کریں۔ اس کے بغیر بین الاقوامی تیل منڈی میں استحکام نہیں آئے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی کا اعلان ہونے پر تیل کے نرخ بڑھ گئے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے تیل کم کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ کورونا کے 10,000 مریض رمضان میں صحت یاب۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ رمضان کے دوران کورونا کے 10,800 مریض ہسپتالوں سے صحت یاب ہونے کے بعد فارغ کر دیے گئے۔ یہ اب تک شفا پانے والوں کا 84% ہیں۔ وبا کے آغاز سے لے کر اب تک مملکت کے تمام علاقوں میں 12,737 مریض کورونا سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد نئے کیسز کے حوالے سے 30% تک پہنچ گئی۔ مملکت میں کورونا کے 40,000 سے زیادہ مریض رپورٹ اب تک ہو چکے ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، 255 تک محدود ہے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی کہہ چکے ہیں کہ کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد صحت پانے والوں کے مقابلے میں بے حد کم ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے رمضان کے شروع میں توجہ دلائی تھی کہ آئندہ ایام میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوگا اور جلد کورونا کی وبا سے نجات پا لیں گے۔ دریں اثنا سعودی عرب کے 5 علاقے نئے کورونا وائرس سے پاک ہو گئے۔ ان علاقوں میں جتنے افراد وائرس سے مبتلا ہوئے تھے تمام صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے بیان جاری کر کے بتایا کہ العقیق، ریاض، الخبرہ اور الدوم میں کورونا کے تمام مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ احد رفیدہ میں کورونا سے متاثر ہونے والے 4 مریض بھی شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سیاحت میں بھی 2 مریض ریکارڈ پر آئے تھے، وہ بھی صحت یاب ہو گئے ہیں۔ سٹیزن اکاؤنٹ حساب المواطن بند نہیں ہوگا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ سٹیزن اکاؤنٹ حساب المواطن بند نہیں ہوگا۔ یہ کورونا کی وبا کے اقتصادی اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت کے خصوصی اقدامات سے متاثر نہیں ہوگا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزیر خزانہ نے امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سٹیزن اکاؤنٹ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جہاں تک مہنگائی الاؤنس معطل کرنے کا معاملہ ہے، یہ تو عارضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت سبسڈی اور اقتصادی اصلاحات کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ مہنگائی الاؤنس کی عارضی معطلی عوام پر بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی، اس کا دورانیہ محدود رہے گا۔ یاد رہے کہ سعودی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ جون 2020 سے مہنگائی الاؤنس عارضی طور پر معطل کیا جا رہا ہے، جبکہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% سے بڑھا کر 15% کیا جا رہا ہے۔ عمل درآمد 1 جولائی 2020 سے ہوگا۔ سماجی کفالت نظام میں شامل سعودیوں کے لیے امداد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سماجی کفالت نظام میں شامل سعودی شہریوں کے لیے رمضان اعانت کے طور پر 1 ارب 850 ملین ریال تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق رمضان اعانت فنڈ سے فیملی کے سربراہ کو 1000 اور فیملی ممبر کو 500 ریال دیے جائیں گے۔ شاہ سلمان نے رمضان اعانت کی مد میں
یہ خطیر رقم مقامی شہریوں کو پروقار زندگی گزارنے کے جذبے سے فراہم کی۔ رمضان کی آمد پر عام دنوں کے مقابلے میں فیملی اخراجات بڑھ جانے کی وجہ سے سماجی کفالت نظام میں شامل افراد کے لیے اسپیشل رقم جاری کی جاتی ہے۔ وزیر افرادی قوت سماجی بہبود احمد اور راجعی نے رمضان اعانت رقم کی منظوری پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا۔ نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے پیٹرول اسٹیشنوں کو انتباہ۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ پیٹرول کے نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے پیٹرول اسٹیشنوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ نگران ٹیمیں سعودی عرب کے تمام علاقوں میں پیٹرول اسٹیشنوں پر اچانک چھاپے مار رہی ہیں اور اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ پیٹرول اسٹیشنوں کے مالکان ای سکرین پر پیٹرول کے نئے نرخ دے رہے ہیں یا نہیں اور پیٹرول بھرتے وقت نئے نرخوں کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق نگران ٹیمیں نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے پیٹرول اسٹیشنوں کے خلاف صارفین سے رپورٹس بھی لے رہی ہیں۔ وزارت تجارت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پیٹرول کے نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے اسٹیشنوں کے خلاف صارفین شکایت مرکز 1900 پر رابطہ کر کے رپورٹ درج کرائیں۔ یاد رہے کہ سعودی ارامکو نے پیر کو مئی کے لیے پیٹرول کے نئے نرخوں کا اعلان کیا تھا۔ 1 لیٹر 91 پیٹرول کی قیمت 1.31 ریال سے کم ہو کر 0.67 حلالہ اور 95 پیٹرول کی قیمت 1.47 ریال سے کم ہو کر 0.82 حلالہ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔